پوچھتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کے علاوہ بھی ہماری روایت میں کسی بڑے عالم نے نظم قرآن کے حوالے سے کیا کلام کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو بتائیے گا کہ وہ کہاں ملے گا۔ اور ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ مولانا اصلاحی اور آپ کا جو تصور نظم ہے ان کے ہاں بہت زیادہ اس کی تفصیل نہیں ملتی، بلکہ آپ اس کی بہت تفصیل کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نظم قرآن کے بارے میں ہمارے اسلاف نے کیا کام کیا ہے، اس پر بہت اچھے مضامین موجود ہیں۔ اچھا، ان کو لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ کس کے ہیں مثلا؟ خود استاد امام امین حسن اصلاحی نے بڑی تفصیل کے ساتھ پس منظر واضح کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے۔ اس پر بہت سے مقالات لکھے جا چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے جو اس سے پہلے نظم کی رعایت سے تفسیریں لکھی گئی ہیں، جیسے مہائمی کی تفسیر ہے، یا اسی طریقے سے ہندوستان میں مولانا حسین علی کا کام ہے، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، تو وہ ضرور اس کو پڑھیں اور جائیں اس کو پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص بیان کرتا ہے کہ میں اس بات کو ایسے سمجھا ہوں، تو پھر اس کے پورے نظم میں اور اس کے پورے پس منظر میں رکھ کر اس کو پہلے جانا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تقابل کرنے کی نوبت آتی ہے۔ تقابل کر کے بھی آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مفسرین کا تعلق ہے، ان میں میرے خیال میں نمایاں ترین لوگوں میں سب سے بڑے آدمی تو رازی ہیں۔ ان کی تفسیر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ بیان کرنے کی صحیح کرتے ہیں کہ سورہ میں کیا چیز پیش نظر ہے۔ ان کے ہاں اس کا لحاظ بھی ہے اور بعض موقعوں پر اس پر سخت تبصرے بھی ہیں تفسیر کبیر میں، کہ یہاں نظم کا لوگوں نے لحاظ نہیں رکھا۔ زمخشری بھی جگہ جگہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن اس درجے میں نہیں۔ ہمارے اپنے عہد میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے نظم کے اپنے ایک تصور کے تحت تفہیم القرآن جیسی تفسیر لکھی ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی اب بہت سی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، یعنی مدرسہ فرائی میں صرف یہی نہیں ہے کہ استاد امام کی تفسیر ہے، اس کے علاوہ بھی ہندوستان میں بعض لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں۔ ابھی الطاف احمد اعظمی صاحب کی تفسیر شائع ہوئی ہے، اس سے پہلے مولانا صدر الدین اصلاحی کی اور لوگوں کی بھی ہیں، وہ سب دیکھنی چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔